أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. بزرگان محترم اور برادران گرامی قدر، سورہ مبارک انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو مسلسل ہے، جس میں ارشاد الہی ہے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کہہ دیں کہ میری طرف مسلسل یہ وحی آ رہی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، کیا تم تسلیم ہوتے ہو؟ کربلا جلوگاہ توحید کے موضوع پر آج یہ ہماری 8ویں گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو آیہ کریمہ کے الفاظ کی وضاحت پر ہو رہی تھی اور عرض کیا گیا کہ پروردگار عالم نے لفظ یوحا استعمال کیا ہے اس آیہ کریمہ میں، انما یوحا الیہ، مسلسل وحی نازل ہو رہی ہے۔ کس بات کی وحی نازل ہو رہی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ الہ یعنی معبود، تمہارا معبود ایک ہے۔
ہو اس مفہوم کو وہ بھی سرکار دو عالم سے مسلسل کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ کہہ دیا جاتا کیا رسول اللہ کے لیے کافی نہیں تھا کہ ایک مرتبہ کہہ دیا جاتا کہ تمہارا معبود ایک ہے؟ یا ہم سے اور آپ سے بھی اگر ایک مرتبہ کہہ دیا جاتا کہ تمہارا معبود ایک ہے کافی؟ کیونکہ پروردگار عالم کو مسلسل کسی بات کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک بار کا کہا ہوا بھی اتنا ہی وزنی ہے جتنا بار بار کا کہا ہوا وزنی ہے۔ اس کے کلام میں کسی طرح کا کوئی ریب اور کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے ابتدا ہی میں کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ خوب اگر ایسا ہے تو یہ مسلسل وحی کے نازل ہونے کے معنی کیا ہے؟ کچھ تو ہوگا، اس لیے قرآن مجید ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید بلا سبب بلا وجہ کسی بات کو کہتا ہی نہیں۔ تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ پر مسلسل وحی آ رہی ہے، بار بار وحی آ رہی ہے، صیغہ استمرار ہے۔ ایک یہ بات کل عرض کی گئی آپ کے سامنے، سوال صرف ایجاد کیا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اسے پہلے والے لفظ کے ساتھ رکھ کر کے عرض کرنا ہے کہ جس کو وضاحت کر چکے ہم، انما یعنی بس ایسا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، یہ میں نے وضاحت کی۔ انما یوحا الیہ، میری طرف بس یہ وحی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور وحی نہیں آ رہی ہے۔ اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ کیا وحی آ رہی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ ہو اصول دین جو ہمیں سکھائے گئے ہیں کتنے ہیں؟ کا 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، معاد، یہ 5 اصول دین ہیں۔ ان 5 اصول دین میں توحید، پروردگار کا ایک ہونا، کتنی اصل ہیں؟ کا 1۔ عدل دوسری اصل ہے، اصل واحد ہے، اصول جمع ہے اسی۔ نبوت تیسری اصل ہے، امامت چوتھی اصل ہے، قیامت 5ویں اصل ہے۔ ان میں سے ایک اصل ہے کہ اللہ ایک۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ صرف پیغمبر پر یہی وحی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں آ رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ صرف قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ انبیاء کی آیت ہے یہ۔ جتنی آیتیں قرآن میں ہیں، 6000 سم تھنگ آیتیں، یہ ساری آیتیں وحی کے ذریعے سے آئی ہیں نا، اور تو کوئی راستہ ہے نہیں۔ ساری آیتیں بذریعہ وحی آئی ہیں۔ ان آیتوں میں کیا کیا بیان ہوا ہے؟ کہ بہت کچھ بیان ہوا ہے۔ اور قرآن مجید نے کہہ دیا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جسے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جمع نہ کر دیا ہو۔ جناب آدم سے واقعات کو شروع کیا، پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ تک آ گیا۔ مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے، یہ سب وہی ہے۔ نماز کا ذکر قرآن میں، روزہ کا ذکر قرآن میں، حج کا ذکر قرآن میں، جہاد کا ذکر قرآن میں، امر بالمعروف کا ذکر قرآن میں، نہی کا ذکر قرآن میں، تولا کا ذکر قرآن میں، تبرہ کا ذکر قرآن میں، سب قرآن میں۔ جتنے فروعات دین ہیں یہ سارے کے سارے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ بعض چیزوں کو پروردگار عالم نے تفصیل سے بیان کیا، بعض چیزوں کو پروردگار عالم نے اجمال اور اشارتاً بیان کیا، یہ سب قرآن میں ہے۔ ایک ایک انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے، ایک ایک نبی کی داستان قرآن میں، جتنوں کو پروردگار عالم نے بیان کیا، کئی مرتبہ بیان کیا مالک نے۔ اور یہ آیت کہہ رہی ہے، اور یہ سارا کا سارا وہی ہے،
یہ آیت کہہ رہی ہے کہ کوئی وحی آئی ہی نہیں سوائے اس ایک وحی کے۔ کیسے سمجھیں گے اسے ہم اور آپ؟ اگر ہم جیسا انسان کوئی کہے تو آپ کہیں گے کوئی وحی نہیں ہے اس کے علاوہ، تو قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اور جناب علامہ طباطبائی علی اللہ مقامہ نے کہا کہ انما پر داخل ہوا ہے۔ اس آیت میں 2 مرتبہ انما ہے۔ البتہ انما اور انما کوئی فرق نہیں ہے معانی میں، گرامر کے اعتبار سے انا اور انا ہے۔ انما اور انما 2 مرتبہ لفظ انما آیا ہے اس آیہ کریمہ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حصر حقیقی ہے۔ علامہ طباطبائی کی زبان میں حصر حقیقی ہے، حقیقت میں محصور کر رہا ہے پروردگار عالم۔ میں ایک بار پھر ترجمہ کرتا ہوں لفظی، تاکہ آپ اس بات کو محسوس کریں، اور البتہ یہی موضوع ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ قل، پیغمبر آپ کہیے، کیا کہیے؟ انما یوحا الیہ، مجھ پر بس یہ وحی مسلسل آ رہی ہے۔ انما بس یہ وحی آ رہی ہے، یوحا مسلسل وحی آ رہی ہے، الیہ میرے اوپر۔ کیا آ رہی ہے؟ انما الہکم، یہ کہ تمہارا معبود الہ واحد ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ پیغمبر پر بس یہ وحی مسلسل آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور وحی نہیں آ رہی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو پھر یہ جو نماز کا تذکرہ ہے یہ وحی نہیں ہے؟ جو روزے کا تذکرہ ہے یہ وحی نہیں ہے؟ جو حج و جہاد و خمس و زکوٰۃ کا تذکرہ ہے یہ وحی نہیں ہے؟ یہ جناب آدم کی جو بات ہو رہی ہے، جو اتنی چیزیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے، یہ وحی نہیں ہے؟ اور سب وحی ہے۔ جب سب وحی ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے آخر؟ میں سمجھتا ہوں سوال میرا واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مجھ پر صرف یہ وحی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور وحی نہیں آ رہی؟ کیا کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ بہت توجہ میرے عزیزوں، دیکھیں کتنا اہم موضوع ہے یہ۔ پروردگار عالم نے رسول اللہ پر سوائے توحید کے کوئی دوسری وحی کی ہی نہیں۔ یہ میری خطابت نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، الہ واحد یعنی توحید، اللہ ایک، توحید یعنی واحد ہونا پروردگار عالم کا، اس کو واحد سمجھنا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم پر کوئی دوسری وحی آئی ہی نہیں۔ کیا سمجھیں گے ہم؟ کیسے سمجھیں گے آخر؟ کس طرح ہم بات کو محسوس کریں؟ بس میں اس سے زیادہ اس سوال میں وقت نہیں لوں گا، سوال انشاءاللہ ذہنوں میں پہنچ چکا ہوگا۔ خوب، جواب کے لیے کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ قرآن مجید ہے۔ میرے عزیزوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بولی بہت جاتی ہیں مگر سمجھی نہیں جاتی۔ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ایسی ہیں جن کو ہم دن بھر بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ہے کیا، اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم۔ سمجھنے سے مراد اس کی حقیقت ہم کو نہیں پتہ۔ انہی میں سے ایک چیز ہے، مثلا فرض کیجئے ایمان اور مومن۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ مومن کون ہوتا ہے؟ سچ کہہ رہا ہوں، اب تک یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے لوگوں کے درمیان۔ اسلام اور مسلم، اسلام کیا چیز ہے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ کفر اور کافر، کفر کسے کہتے ہیں؟ کافر کون ہے؟ نہیں معلوم۔ شرک اور مشرک، شرک کیا چیز ہے؟ مشرک کون ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے ہے توحید اور موحد۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ موحد کون ہے؟ اس طرح کے ایسے مفاہیم ہیں ہمارے سامنے جن پر باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے۔ ہمارے جوانوں کے نزدیک یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ یعنی آپ بتائیں کسے کہتے ہیں مسلمان، کسے کہتے ہیں کافر، کسے کہتے ہیں مومن؟ ہم سمجھتے ہیں اس فرقے کے لوگ سارے کے سارے کافر،
اس دین کو ماننے والے سب کافر ہیں، اس فرقے کو ماننے والے سارے کے سارے مسلمان، اس فرقے کو ماننے والے سارے کے سارے مومن، ایسے ہی سمجھتے ہیں نا۔ جب بھی ہم کہتے ہیں مشرک تو ایک خاص طرف ذہن جاتا ہے ہمارا، یہ مشرک یعنی بس وہ۔ جب بھی کہتے ہیں منافق تو ایک دوسری طرف ہمارا ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے، اور جب کہتے ہیں مومن تو انسان خوش ہوتا ہے، اس سے مراد ہمیں، ایسے ہی ہے نا۔ یعنی ہم نے کفر و شرک و نفاق کو فرقوں پر تقسیم کر دیا۔ قیامت میں اگر آواز آئے گی ایھا المومنون تو ایک فرقہ اٹھے گا، مثلا سارے کے سارے درہم یہاں سے وہاں تک، جیسے وہ ہوتا نہیں لاٹ کا مال ہوتا، ہر سامان ایک دام، اسی طرح سے ہم نے شروع کر دیا کہ یہاں اس میں رہنے والے سارے کے سارے جو ہیں وہ مومن ہیں، از اول تا آخر۔ ایمان و شرک و کفر و اسلام یہ ساری چیزیں فرقوں پر تقسیم نہیں ہوتی کہ اس فرقے میں آنے والے سارے کے سارے مومن اور اس دین میں رہنے والے سارے کے سارے منافق اور اس جگہ بسنے والے سارے کے سارے مشرک، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایمان و کفر و شرک یہ ساری چیزیں کیف نفسانی ہیں۔ اگر علمی اعتبار سے گفتگو کروں، فلسفے و منطق کے اعتبار سے کیف نفسانی ہے۔ کیا مطلب؟ نفس کی کیفیت ہے، نفس کی کیفیت ہے۔ نفس یعنی روح، روح کی کیفیت ہے۔ مسلم ہونا، مومن ہونا، منافق ہونا، مشرک ہونا، کافر ہونا یا کفر و نفاق و شرک، یہ روح کی کیفیت اور کیف نفسانی ہے۔ کسی پر بھی طاری ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی طاری ہو سکتی ہے۔ اور یہ مثال ہم نے بہت سی جگہوں پر دی ہے اور آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں اپنے موضوع کے اعتبار سے۔ اب تفصیل سے مثال نیاز کروں گا، مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں۔ حدیث کہہ رہی ہے معصوم کی کہ کل ریاء شرک، توجہ کیجئے گا، معصوم کی حدیث ہے، کل ریاء شرک، ہر ریاکاری شرک ہے، ہر ریاکاری شرک ہے۔ تو جب ہر ریاکاری، ریاکاری کا ترجمہ کیا ہے اردو میں؟ دکھاوا، ہر طرح کا دکھاوا شرک ہے۔ تو جب ریاکاری شرک ہے تو ریاکار کون ہوا؟ واضح ہے، مشرک۔ اب کتنے مشرکین کو آپ منبر پر دیکھتے ہیں، کتنے مشرکین کو محراب میں دیکھتے ہیں، کتنے مشرکین کو فرش عزا پر دیکھتے ہیں، کتنے بانیان مشرک ہیں، کتنے آنے والے مشرک ہیں، کتنے پڑھنے والے مشرک ہیں۔ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ کل ریاء شرک۔ ریا کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے؟ بس جلدی سے سن لیجیے تاکہ میری بات آگے بڑھ جائے۔ ریا کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ خلوص، اخلاص۔ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از اخلاص؟ کسے کہتے ہیں اخلاص؟ اب میں بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جو چونکہ بات دور تک جاتی ہے اور آن لائن ہوتی ہے، انسان منبر سے اس جگہ پر کہہ نہیں پاتا بہت سی چیزوں کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کچھ چیزوں کی حفاظت کرنا، شائع کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے بعض چیزوں کے لیے۔ خوب، خلوص اور اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ کیا کرے کہ خلوص رہے؟ بولا ہم یہاں بیٹھے مجلس پڑھ رہے ہیں، ہم مخلص ہیں یا نہیں؟ کیسے معلوم ہوگا؟ آپ یہاں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، آیا مخلص ہیں یا نہیں؟ ایک نوحہ خان آ کر کے نوحہ پڑھ رہا ہے، مخلص ہے یا نہیں؟ ابھی پڑھنے والوں نے سوز خانی کی، سب کچھ کیا اور ہمیشہ کرتے خدا سلامت رکھے، مخلص ہے یا نہیں؟ بانیان مجلس کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بانیان مخلص ہیں یا نہیں؟ سناٹا ہندوستان اپنے آپ میں دیکھا۔ یہ خود ایک اچھا خاصا موضوع، اچھا خاصا چیپٹر ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن میں صرف اپنے موضوع کی حد تک عرض کروں گا تاکہ اب بات آگے بڑھ جائے۔ کیسے معلوم ہو کہ ہم مخلص ہیں یا ریاکار ہیں؟
رائی ہیں مرائی ہیں، کیا کیسے معلوم ہوگا آخر؟ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں اپنے آپ سے شروع کریں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ کیا جانیں کہ مخلص ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمیں خود کیسے معلوم ہو کہ ہم مخلص ہیں کہ یا نہیں ہیں؟ آپ بیٹھے مجلس سن رہے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلے کہ ہم مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی کام کو انجام دے رہا، مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا، مخلص ہے کہ نہیں؟ توجہ کریں میرے عزیزو، یہ چیزیں مذاق نہیں ہیں۔ کیسے پتا چلے انسان کو کہ مخلص ہے کہ نہیں ہے؟ کون بتائے گا؟ کہ وہی بتائیں گے جنہیں بتانے کا حق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ محمد۔ صرف وہی بتا سکتے ہیں جنہیں بتانے کا حق ہے۔ ہم کہیں گے تو آپ کیوں مانیں گے؟ آخر کیوں مانیں؟ کیونکہ ہم بھی آپ جیسے ایک انسان ہیں۔ کون بتائے گا کہ جس کو حق ہے بتانے کا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صرف 14 ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے حق لے کر کے کائنات میں آئے، جنہیں ہر چیز کو انسان کو تعلیم دینے کا من جانب اللہ حق ہے۔ ہماری آپ کی حیثیت کتنی ہے؟ یہ وہ خاندان ہے جس نے فرشتوں کو تعلیم دی ہے، یہ وہ خاندان ہے جس نے انبیاء کو تعلیم دی ہے۔ اور آپ نے ہمیشہ سنا ہے، میں صرف اس لیے تاکہ بچوں کے ذہن متوجہ ہو جائیں، پروردگار عالم نے جناب جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کون ہے؟ سید الملک۔ سید الملک یعنی ملکوتیت کا سردار۔ اے جبریل یہ بتاؤ کہ من انتا و من انا، تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ جناب جبریل نے پوری امانت داری کے ساتھ جو لفظ پروردگار عالم نے کہے تھے وہی واپس کر دیا۔ کہتے ہیں یا پروردگار انتا انتا و انا انا، ملک ہے، ادھر ادھر نہیں کر سکتا، ادھر ادھر نہیں کر سکتا تو بڑھا بھی نہیں سکتا۔ یہی تو فرق ہے انسان اور ملک میں، ملک جیسا لے گا ویسا دے دے گا۔ کہ انتا انتا و انا انا، اردو میں ترجمہ کریں، تو ہے، میں ہوں۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ محاورہ کب سے چلا، تو میں کہا تو ہے، میں ہوں۔ عجیب، ایک آواز آئی کہ کہتا کیوں نہیں انت الرب الجلیل وانا العبد الذلیل، اسمی جبرائیل، کیوں نہیں کہتا کہ تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ محمد۔ یہ کون تھا جو تعلیم دے رہا تھا؟ یہی 14 میں سے ایک شخص، دیکھ رہے جو استاد ہے جبرائیل کا، انہی کو حق ہے بتانے کا، انہی کو حق ہے بتانے کا۔ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہے، بعنوان خطیب آپ کی ذمہ داری ہے، بعنوان سامع، کہ ساری چیزوں کو انہی سے لیں، کسی اور سے نہیں۔ اور یہاں پہ بیٹھ کر کے کسی کو حق نہیں ہے اپنی بات کرنے کا۔ اور میں کیسے عرض کروں؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ جگہ اپنے مسائل سلجھانے کے نہیں ہے، یہ جگہ اپنے استعمال کے لیے نہیں ہے، یہ جگہ صرف بیان معارف محمد اور آل محمد کے لیے ہے۔ جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی، خلوص کی، اخلاص کی تعریف کی، اخلاص کی تعریف جناب امام صادق، انہی کو حق تھا تعریف کرنے کا۔ آج ہمارا مذہب جعفری کہلاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں یا قال الصادق ہے یا قال الباقر ہے۔ امام صادق نے فرمایا اور امام باقر نے فرمایا، ان کو موقع ملا بیان کرنے کا، پورا دین بیان کر کے چلے گئے۔ خوب کیا کہا؟ والعمل الخالص، عمل خالص، کسی بھی خالص عمل کی تعریف کر رہے ہیں، ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں امام صادق علیہ السلام۔ والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا اللہ۔ میرے عزیزو آپ سچ بتائیے، کوئی پورے مجمع میں کوئی ایک ایسا انسان ہے چھوٹے سے بڑا تک کہ جس کو امام صادق کی بات پہ شک ہو؟ ہے نا؟ کوئی ہے ایسا؟ کہا نہیں، یہ شک کرنا کسی اور کا مقدر تھا۔
یقین والے لوگ ہیں، ہمیں ائمہ پر ہر طرح کا یقین ہے، ان کی تعداد پر کا بھی یقین، ان کے علم پر بھی یقین، ان کے وجود کا بھی یقین، صرف یقین ہی یقین ہو۔ امام نے تعریف کی عمل خالص کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عمل خالص اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس عمل میں تم یہ ارادہ بھی نہ کرو کہ تمہاری کوئی تعریف کرے سوائے خدا کے۔ خوب، آپ نے ایسے کتنے عمل انجام دیے؟ کتنی ایسی مجلسیں آپ نے برپا کی ہیں جہاں آپ کا ذہن میں نہ جائے کہ کوئی تعریف کر رہا ہے کہ نہیں، صرف میرا معبود کر رہا ہے۔ میں نے تو شاید ایک مجلس بھی ایسی نہیں پڑھی ابھی تک کہ جہاں ذہن یہ نہ جائے کہ کوئی تعریف کرے چاہے نہ کرے، کوئی سبحان اللہ کہے نہ کہے، صرف ہمارا معبود تعریف کرے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ مجھے آپ کیا کہنے کا، پروردگار کہ صرف معبود، ارادہ بھی اللہ ترید، تم ارادہ بھی نہ کرو ان یحمدک علیہ احد الا اللہ، کہ اس عمل پر کوئی بھی تمہاری تعریف کرے، تمہاری حمد کرے سوائے خدا کے۔ ہو اب اس میں علم کلام کے نکات بھی ہیں، اس میں اخلاق کے نکات بھی ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اس کے بیان کا موقع نہیں ہے، میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک بچے نے، میں نے یہ بات ایک جگہ پڑھی تو ایک بچے نے مجلس کے بعد مجھ سے ایک سوال کر لیا، اب مجھے کہنا ضروری ہے، البتہ ہم نے یہ بات کہی تھی، اس کے بعد میں کسی ایک تو بری لگ گئی بات، اب کیا کیا جائے مجھے نہیں معلوم اس سلسلے میں، لیکن بہرحال میں اپنی پوری بات آپ کے سامنے رکھوں، پھر آپ دیکھیے گا۔ اس بچے نے ہم سے پوچھا کہ وہ قبلہ ہم لوگ تو نوحہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہی اسی لیے دوسروں کو اچھا لگے، تو یہ اس حدیث کے ضمن میں تو سب برابر ہو گئے، یہاں سے وہاں تک سارے کے سارے، یوم ایک خطیب پڑھ رہا ہے بار بار، تو وہ تو کیسے، کیا مطلب ہوا یہ ہم دھن بناتے ہیں، یہ اس کے جملے ہیں، میرے نہیں، ہم دھن بناتے ہیں تاکہ دھن لوگوں کو پسند آئے، مطلب ہم خدا کے لیے تھوڑی دھن بنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ سناٹا پھر اچھا لگتا ہے بھئی، ایک اگر نوحہ خان، ایک کوئی چیز اگر کوئی انسان دھن بنا رہا ہے بیٹھ کر کے، تو عوام کے لیے بنا رہا ہے نا، کیسے جواب دیں گے اس کا؟ اور حدیث کہہ رہی ہے اللہ یحمدک علیہ احد الا اللہ، تم اس بات کا ارادہ بھی نہ کرو کہ کوئی تمہاری تعریف کرے سوائے خدا کے۔ کیسے حل کریں مسئلے کو؟ خوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مسئلے کو حل کیا۔ مسئلہ سخت ہے، واقعا سخت ہے۔ ایک خطیب اپنا سارا زور اس بات پر لگاتا ہے کہ بات مجمع کے سمجھ میں آ جائے، مجمع کو اچھی لگے، مثلا مجمع کی سمجھ میں نے بالآخر مجمع ذہن میں ہوتا ہے انسان کے، ہم کمرے میں تو مجلس پڑھ نہیں رہے بیٹھے اکیلے کے صرف پروردگار کے لیے پڑھ رہے ہوں، اصل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، نوحہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو باہر آ کر کے پڑھ رہے ہیں، دھن بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے، لوگ سامنے پڑھنے کے لیے، تو لوگ تو ذہن میں آئیں گے نا، کیسے صرف خدا کا ارادہ کریں مثلا؟ جی ان مسائل کو حل ہونا چاہیے بچوں کے لیے۔ رسول اللہ نے مسئلے کو حل کیا، کیسے حل کیا؟ توجہ کیجئے گا۔ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ اس کے جنازے میں شریک ہے، آپ سب جانتے ہیں کون سے صحابی، رسول اللہ جنازے میں شریک ہیں، خود رسول اللہ بظاہر موجود ہے تو نماز جنازہ بھی خود ہی پڑھائیں گے۔ قبر میں اترے رسول اللہ، اور اترنے کے بعد جو وہ لکڑی رکھی جاتی ہے بنگاہ جسے کہتے ہیں اوپر قبر کے برابر کرنے کے لیے، اس کو رکھ رہے ہیں دھوپ میں۔ اب اس زمانے کا ٹمپریچر اب کویت کی طرح تھا، کم و زیادہ اسی طرح کا، دوپہر میں گرمی کا زمانہ، پیغمبر شرابور پسینے میں، اور بار بار اس کو ٹھیک کر رہے ہیں کہیں سانس نہ رہ جائے، کہیں کچھ نہ رہ جائے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی محنت آپ کر رہے ہیں، اب اس کو متنی رسول اللہ کی فکر تھی یا اپنی فکر تھی کہ قبر بند ہو ہم چلیں، کہ اتنی محنت آپ کر رہے ہیں اتنی گرمی میں، کچھ دن میں لکڑی ٹوٹ جائے گی، سڑ جائے گی، گر جائے گی، کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں اس گرمی میں آپ؟ توجہ کیجئے گا پیغمبر کا جواب، کہ مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ لکڑی سڑے گی، ٹوٹے گی، گرے گی، مجھ سے میرے پروردگار نے کہا ہے کہ جو کام کرو ڈھنگ سے کرو،
علی محمد اور آل محمد۔ لیکن مجھ سے میرے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جو کام کرو متقن کرو، ڈھنگ سے اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، جو کام کرو ڈھنگ سے کرو۔ فَأَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، قرآن مجید نے کہا چونکہ وہ مالک وہ ہے جس نے ہر شے کو متقن پیدا کیا۔ اتقن کل شیء، قرآن مجید آواز دے رہا ہے تم بھی اسی طریقے سے جو کام کرو ڈھنگ سے کرو۔ اب بہترین دھن بناؤ لیکن عوام نظر میں نہ ہو، خدا نظر میں آئے کہ مجھ سے میرے مالک نے کہا ہے کہ نوحہ پڑھو تو ڈھنگ سے پڑھو، زیارت پڑھاؤ تو ڈھنگ سے پڑھاؤ، حدیث قصہ پڑھو تو ڈھنگ سے پڑھو، مجلس پڑھو تو ڈھنگ سے پڑھو، ماتم کرو تو ڈھنگ سے کرو۔ کس لیے؟ چونکہ مجھ سے میرے مالک نے کہا ہے۔ بس پروردگار کو ذہن میں رکھے رہو تو نوحہ بھی مخلصانہ، شاعری بھی مخلصانہ، خطابت بھی مخلصانہ، ماتم بھی مخلصانہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، کچھ لوگ مریض ہیں، کچھ دوسری مشکلات میں ہیں۔ تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی جن مشکلات میں ہیں، جن کی حاجتیں ہیں، جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، خصوصاً عزادار جہاں پر بھی عزاداری میں لوگ مصروف ہیں، سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، سب کی مشکلات کے حل ہونے کے لیے، سب کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ کہ جو کام بھی انسان انجام دے رہا لوگوں کے لیے کر رہا، لوگوں کے سامنے کر رہا، مسئلہ نہیں ہے نظر میں خدا ہو اور ہو سکتا ہے پیغمبر نے طریقہ بتا دیا اس کا۔ ریاکاری شرک ہے۔ ریاکاری یعنی کیا؟ خدا کے علاوہ کوئی اور ذہن میں آئے۔ رہبر انقلاب جناب امام خمینی علی اللہ مقامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 14 معصومین کے لیے کام کرنا بھی خدا کے لیے کام کرنا ہے۔ ان 14 کی طرف ہجرت کرنا ہجرت اللہ کہلاتی ہے۔ دیکھنا آپ، کیونکہ یہ 14 پروردگار سے الگ نہیں ہیں۔ یعنی اگر کوئی کام انسان امام حسین کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو یہ ریاکاری نہیں ہے، خلوص ہی خلوص ہے، عین خلوص ہے۔ فرش عذابی بچھا رہے ہو تو اندر اندر خوش ہو، مولا آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے انسان کیسے اس لطف کو محسوس کرے انسان کہ ایک نوحہ پڑھ رہا ہے، بار بار ذہن کربلا جا رہا ہے، مولا آپ کو دھن پسند آئی جو میں نے بنائی ہے؟ عجیب ہے۔ انسان نوحہ ماتم کر رہا ہے، بار بار سینے پر ہاتھ پڑتا ہے تو حسین یاد آتے ہیں، مولا آپ خوش ہو رہے نا میرے ماتم کرنے سے؟ دیکھنا ایک ایک چیز میں اپنے امام حسین سلام اللہ علیہ کی طرف ہمارا ذہن جائے، یہ عین خلوص ہے، یہ عین خلوص ہے۔ اگر کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو امام حسین کو چھوڑ کے اپنے جیسے دوسروں کو دکھانے کے لیے کچھ کریں۔ کتنا بدنصیب، اصل احمق ہے انسان، اس کی عقل نہیں ہے
کہ جہاں سرکار سید الشہداء قرآن میں روک رہا ہوں بار بار بات سے بات نکل رہی، قرآن مجید آواز دے رہا، قل پیغمبر کہیے اعملوا تم عمل کرو، فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون ورسولہ والمؤمنون، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، ائمہ طاہرین مومنون یعنی ائمہ طاہرین دیکھ رہے ہیں۔ جہاں یہ لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہو وہاں ہم کسی اور کو دکھانے کے لیے کچھ کریں، یہ حماقت نہیں تو کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کل ریائن شرک، ہر ریاکاری شرک ہے۔ جب ریاکاری شرک ہے تو ریاکار مشرک ہے۔ ممبر سے بیٹھ کر کے اگر ریاکاری کر رہا ہے تو مشرک ہے۔ محراب عبادت میں امام جماعت کی حیثیت سے کھڑا ہو کر کے ریاکاری کر رہا ہو تو مشرک ہے۔ نماز کی پہلی صف میں کھڑا ہو اگر کسی اور کو دکھانے کے لیے تو مشرک ہے۔ البتہ یہ وہ شرک نہیں ہے کہ انسان نجیس ہو جائے، شرک جلی نہیں ہے، شرک خفی ہے، مگر ہے تو شرک، ہے تو شرک۔ اب اس تعریف کے اعتبار سے، جیسی تعریف کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم موحد ہیں یا مشرک ہیں، کیا ہیں آخر، ہم مومن ہیں کہ منافق ہیں؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان پہ کچھ ہو دل میں کچھ ہو، یہ منافق ہوتا ہے۔ منافق کے سینگ تھوڑی نکل آتی، کیا پہچان لے اسے؟ جس کے زبان میں کچھ اور ہے دل پہ کچھ اور ہے، زبان سے تعریف کر رہا کیا کہنا آپ کا، دل میں کہہ رہا بڑا کمینہ انسان ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ منافق ہے یہ انسان، جس کے دل و زبان میں فرق ہو، منہ دیکھی بات کر رہا ہو، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ وہ منافق دینی نہیں ہے، منافق اخلاقی ہے۔ خوب، تو اس طریقے سے ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نزدیک واضح نہیں ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے توحید، جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارے موضوع میں ہے۔ توحید ابھی توحید کسے کہتے ہیں آخر؟ بس توجہ سے سنیے گا، توحید کسے کہتے ہیں؟ کہ توحید اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا۔ اب اللہ کو ایک کے معنی کیا ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ ایک یعنی ایک، اچھا ایک یعنی ایک، اس ایک میں کوئی اور تصور ہے یا نہیں ہے؟ بہت توجہ میرے عزیزوں، علمی گفتگو ہے، کاملاً علمی۔ ایک یعنی ایک، خوب یہ گلاس پانی رکھا، یہ کئے پانی ہے؟ کا ایک، واقعاً ایک ہے یہ؟ توجہ میرے عزیزوں، کون سی بات ہوئی؟ گرمی اتنی ہے لیکن کیا مطلب، یہ ایک ہی تو ہے؟ کہ یہ پانی ایک ہے؟ کہا جی۔ کہ کسی ایسے انسان سے پوچھئے جسے کیمسٹری آتی ہو مثلاً، پھر وہ بتایا کہ اس پانی میں کئی تصور پائے جاتے ہیں، کہ اس پانی میں کم از کم 2 تصور پائے جاتے ہیں، ایک ہائیڈروجن، ایک آکسیجن، H2+O2 = H2O۔ یہ تو قانون ہے اس کا فارمولہ، پتہ نہیں صحیح کہا غلط کہا۔ 2 تصور ہیں ایک پانی کے اندر، 2 تصور، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ یہ پانی ایک ہے، دیکھنے میں ایک ہے، لیکن اپنے اندر 2 تصور رکھتا ہے کم از کم۔ توحید ایک تو ہے کہنے میں، کتنے تصور پائے جاتے ہیں کم از کم؟ دیکھ رہا ہے نا ذرا سا، وہی بقول ہمارے دوست کے کہ یہ مطالب جس میں دماغ کی چولیں ہل جائیں، اگر کوئی لکھنؤ کا بیٹھا ہو۔ کیوں؟ اس لیے یہ مطالب ظاہر سی بات ہے جب تک ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ باتیں نہیں پہنچیں گی، جو کل میں عرض کر رہا تھا، کوئی بھی زخرف القول انہیں لفظش دے دے گا۔ توحید، جب ہم توحید کو کھولیں گے اور توحید پر گفتگو کریں گے تو بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ توحید یعنی کیا؟ پروردگار کو ایک ماننا یعنی کیا؟ اب یہ توحید کا درس تو نہیں ہے، جتنا میرے موضوع سے متعلق ہے میں اتنا آپ کے سامنے گزارش کر کے آگے بڑھوں گا، بلکہ اشارہ کر رہا ہوں، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے توحید کو جب تقسیم کیا جاتا ہے
تو ایک ہوتی ہے توحید ذاتی، توحید در ذات. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ذات باری تعالی ایک ہے، وہاں کسی قسم کا تصور دوسرا پیدا ہی نہیں ہوتا. لیس کمثلہ شیء. البتہ یہ آیت یہ میرے مثال میں درست ہے کہ نہیں، لیکن میں اس پر ابھی گفتگو نہیں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس میں ایک خاص نقطہ پایا جاتا ہے. بلکہ دوسری بات کہوں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کے جیسا کوئی اس کا ہمسر تصور نہیں ہے جیسے یہ ویسے وہ. کسی چیز سے آپ اس کو مثال میں نہیں لا سکتے، کسی چیز سے پروردگار عالم کی مثال و تشبیہ نہیں دی جا سکتی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. کوئی اس کا کفو نہیں ہے کائنات کے اندر. خوب یہ توحید در ذات ہے. اب یہ بہت اس بحثیں یہاں پر ہیں کہ جہاں پر ہم اسے بیان نہیں کر سکتے. ذات کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور منع کیا گیا ہے ہمیں کہ پروردگار کی ذات کے بارے میں فکر نہ کرنا. تفکروا فی کل شیء ولا تفکروا فی ذات اللہ فتہلکوا. ساری چیزوں کے بارے میں فکر کرنا، ذات خدا کے بارے میں فکر نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. یہ حدیث میں یعنی پروہیبٹڈ ایریا، منطقہ ممنوعہ. اس کے بعد ہے توحید در صفات. اس پر دو لفظ کہوں گا، اگر بات آگے بڑھ سکی تو بڑھاؤں گا ورنہ اسی جگہ پر. توحید در صفات کے معنی کیا ہیں؟ پروردگار کی 3 صفتیں ایسی ہیں کہ جو صفت ذات ہیں: علم، قدرت، حیات. 3 صفات ایسے ہیں: علم، قدرت، حیات. باقی جتنی صفتیں پروردگار عالم کی ہیں پلٹ کے انہی 3 پر آتی ہیں. اصل یہی 3 ہے: علم، قدرت، حیات. یہ صفت ذات ہے پروردگار کی. صفت ذات یعنی کیا؟ یہ ہماری طریقے سے نہیں ہے. بہت توجہ عزیزو، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے کے سارے عالم ہیں، چاہے جس چیز کے عالم ہو. ہر انسان عالم ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ جتنا عالم ہوتا ہے اس سے کئی گنا جاہل ہوتا ہے نا. جتنے یہاں بیٹھے سارے کے سارے جاہل ہیں. آپ بھی جاہل ہیں، میں بھی جاہل ہوں. آپ بھی عالم ہیں، میں بھی عالم ہوں. میں بھی کسی چیز کا عالم ہوں. کچھ مجھے آتا ہے، کچھ چیزیں آپ کو آتی ہیں. ممکن ہے جو آپ کو آتی ہوں وہ بہت سے لوگ ہیں جب مجھے پتہ بھی نہیں اس کے بارے میں ہو. لیکن جتنا بھی علم آپ کے پاس ہے، یہ علم آپ کہاں سے کب سے آپ کے پاس ہے؟ توجہ کیجئے گا. کہا کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں ماؤں کے شکم سے ایسے خارج کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. ایسے ہی ہے نا. جب بچہ دنیا میں آتا ہے کس چیز کا عالم ہوتا ہے؟ عالم کسی چیز کا نہیں. نہ اپنے کو جانتا ہے، نہ ماں کو جانتا ہے، نہ باپ کو جانتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں جانتا. وہ بالکل مطلق جاہل. کس نے کہا؟ قرآن مجید نے. یعنی ہم اور آپ سارے کے سارے جہالت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے پیدا ہوئے ہیں. ایک ایسی ڈگری ہمارے پاس ہے جس کو لے کر کے ہم آئے ہیں من جانب اللہ، وہ ہے جہالت کا سرٹیفکیٹ. لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے. پھر اس کے بعد دھیرے 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 وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، آگے بڑھنا شروع کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ علامہ دہر اور انٹلیکچوئل ہو کیا بن جاتا ہے. یہ درست ہے. یہ لیکن جب دنیا میں آیا تھا تو جاہل تھا مگر جاہل تھا. یعنی علم اس کی ذات میں نہیں ہے. اگر ذات میں علم ہوتا تو پھر جاہل نہ ہوتا. خود تھا، ذات موجود تھی لیکن علم نہیں تھا. اس کے معنی علم الگ ہے، ذات الگ ہے. ایسے ہی ہے نا. پروردگار ایسا نہیں ہے. پروردگار کا علم اور اس کی ذات میں مثال نہیں دے سکتا آپ کے سامنے بالکل واضح. لیکن جس طرح سے برف کی ٹھنڈک ذاتی ہے، اس کو آپ اس سے ہٹا نہیں سکتے. آپ نے آج تک کوئی ایسی برف دیکھی کہ جو گرم ہو؟ تو کیسی باتیں کر رہے ہیں. شہد کی مٹھاس ذاتی ہے، شربت کی مٹھاس عارضی ہے. شہد کی مٹھاس کسی وجہ سے نہیں ہے، اس کی ذات میں ہے. وہ جب تک رہے گا میٹھا رہے گا. ہمارا اور آپ کا علم ذاتی نہیں ہے، ذات سے الگ ہے. ہم تھے، علم نہیں تھا. لیکن پروردگار کا علم و قدرت و حیات ذاتی ہے. وہ جب سے ہے عالم ہے، جب سے ہے قادر ہے، جب سے ہے حی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. اللہ کا علم ذاتی ہے. وہ جب سے ہے عالم ہے.
ہم جب سے ہیں عالم نہیں ہیں، ہم تھے لیکن علم نہیں تھا، لیکن پروردگار جب سے ہے عالم ہے۔ اب یہاں پر رک کر کے ایک بات کہہ دوں، آگے بڑھ جاؤں۔ پروردگار جب سے ہے عالم ہے، ہماری ذات میں نہیں ہے، لیکن مالک ہم ایسے کو کیا کہیں کہ ہم جب پڑھ کر کے بہت آگے بڑھیں گے تو شاید قرآن کو کچھ سمجھ سکیں۔ آصف ابن برقیہ کون تھے؟ جناب سلیمان کے 3 رشتے، بھانجے، شاگرد، وزیر۔ علم کتنا تھا؟ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ یہ کس چیز کا علم تھا؟ قرآن کا کچھ علم تھا، قرآن کا مختصر سا، اور اس مختصر سے علم میں وہ کر دیا جو سائنس آج تک نہیں کر پائی۔ دیکھ رہے ہیں آج تک جناب آصف ابن برقیہ نے جس تھیوری کو استعمال کیا تھا، ہماری آج کی سائنس آدھا سمجھ سکی ہے، آدھا نہیں سمجھ پائی ابھی تک۔ وہ میٹیریل کو انرجی میں بنا تو رہی ہے لیکن اس کا الٹ نہیں کر پائی ابھی تک۔ جناب آصف ابن برقیہ نے کیا کیا؟ تخت بلقیس کو انرجی بنایا میٹیریل سے، وہاں سے نور کی رفتار سے لائے، یہاں پھر لا کر کے انرجی کو میٹیریل میں تبدیل کر دیا۔ ابھی سائنس آدھا سمجھ پا رہی ہے، اتنا علم تھا۔ پروردگار ہم اگر بہت بڑھ گئے تو ذرا سا قرآن کا علم لے لیں۔ مالک ہم اس بچے کو کیا کہیں جو جب دنیا میں آیا تو قرآن پڑھتا ہوا رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد۔ بس میرے عزیزو، اس کا علم اس کی عین ذات ہے، عین ذات ہے، توحید صفاتی ہے۔ یہ آگے بڑھ کے بحث ہوتی ہے توحید افعالی، جو کل عرض کروں گا، جو اصل موضوع جس پر گفتگو ہوگی توحید افعالی پروردگار عالم کی، جس پر اصل گفتگو ہمیں کرنا ہے، وہ کل آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ اس کے صفات اس کی ذات سے الگ نہیں، لیکن اس نے بعض لوگوں کو مظہر بنایا اپنے صفات کا، اپنے صفات کا مظہر بنایا۔ یہ بھی اسی جیسے ہیں، اسی جیسے ہیں، ذرہ برابر بھی ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کہیں گے میں کفر بک رہا ہوں، کفر نہیں بک رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ جو فتویٰ آپ کو دینا ہو دے دیجیے، لیکن یہ 14 وہ ہیں جو بالکل خدا جیسے۔ اب اس سے زیادہ واضح کیا کہوں؟ کوئی فرق نہیں ہے ان کے درمیان اور خدا کے درمیان۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ماہ رجب کی دعا کہہ رہی، اٹھا کے پڑھیے، امام زمان سلام اللہ علیہ کی توقیع ہے۔ لا فرق بینک و بینہا، پروردگار ان کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک فرق ہے۔ وہ کیا؟ کہ تو معبود ہے، یہ بندے ہیں، تو معبود ہے، یہ عبد ہے۔ اس ایک فرق ہے، اس ایک فرق کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک فرق کا مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس جو ہے وہ اپنا ہے، ان کے پاس جو ہے وہ تیرا ہے۔ اس صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے یہاں کسی علم کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ نہیں، صفات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے ان کے پاس جو ہے سب اللہ کا دیا ہوا۔ کیا کیا دیا ہوا اس پر تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں آواز دیتے ہیں کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، علوم کے دریا ہم سے پھوٹتے ہیں، کسی کا طائر فکر ہم تک پرواز ہی نہیں کر سکتے، مگر سب کچھ اللہ کا دیا ہوا۔ یہ عین توحید ہے۔ اس پر انشاءاللہ اور گفتگو کروں آپ کے سامنے۔ امام اسے کہتے اس لیے 14 وہ ہیں جو ماضی اور مستقبل اور حال سب کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے زمانے حائل نہیں ہوتے۔ آپ کو پتا ہے کہ پرسوں کیا ہونے والا ہے؟ ہمیں کیا پتا کیا ہونے والا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے، انہیں سب پتا ہے کیا ہونے والا ہے، اور اس کے باوجود یہ صبر کرتے ہیں۔ یہ کمال ہے،
یہ کمال ہے ان ہستیوں کا. بستر مرگ پر ہیں، تقریباً وصیتیں کر رہے ہیں، ایک ایک کو امام حسین کے حوالے کیا. یہ تمہارے امام ہیں. اور اس کے بعد اپنے 3 برس کے بچے کو بلایا. 3 برس کے بچے کو بلایا، سینے سے لگایا، روئے، جسم کے بوسے دیے. مجھے نہیں معلوم یہ کن مقامات کو چوم رہے ہیں. سرہانے سے ایک تعویذ نکالا، داہنے بازو پر باندھ دیا اور کہا میرے لال جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول کے پڑھ. جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول کے پڑھ لینا. جس کا عباس جیسا چچا موجود ہے، جس کا حسین جیسا ناز بردار چچا موجود ہے، اس کی زندگی میں سخت وقت کا تصور کہاں آ سکتا ہے؟ یہ امام حسین کا یتیم بھتیجا ہے. اس تعویذ کو کھولنے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ کربلا آ گئی. شب عاشور امام حسین نے سب کو جمع کیا. انشاءاللہ شب عاشور کی مجلس زندہ رہا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے. سب کو جمع کیا، کچھ باتیں کی، کیا بعد میں، اور اس کے بعد ایک ایک کا بتایا کہ تم سب کل شہید ہو. جب کہہ چکے تو ایک گوشے سے ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا یا اماں انا ممن یقتلو، کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو قتل ہو گئے؟ چونکہ سن اتنا کم تھا، یہ تصور آ رہا تھا کہیں مولا مجھے روک نہ دے. امام حسین نے اشارے سے نزدیک بلایا، آیا بچہ تو سینے سے لگا لیا، شفقت کے ہاتھ پھیرے، دست شفقت پھیرا، اور اس کے بعد کہتے یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے بچے یہ بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو فرماتے ہیں چچا یا اماں احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. امام حسین نے کہا فدا کا امک، میرے لال تیرا چچا تجھ پر فدا ہو جائے. تیرا نام بھی ہے، میرے بچے اصغر عبداللہ کا نام بھی ہے. تم ایک بڑے امتحان کے بعد شہید ہو. نہیں پوچھا کہ وہ بڑا امتحان کیا ہے، پوچھتے ہیں بھیا اصغر عبداللہ کا لفظ آیا ہے، وہ کیا دشمن خیمے میں آ جائیں گے؟ سلام ہو غیرت بنی ہاشم پر. کہا نہیں میرے لال، نہیں میرے لال، دشمن خیمے میں نہیں آئیں گے، میں لے کے جاؤں گا. رات تمام ہوئی، امام حسین کی اپنی ترتیب ہے، اصحاب جا رہے ہیں، قاسم دیکھ رہے ہیں. اصحاب نہ رہ گئے، سب سے پہلے علی اکبر میدان میں گئے. بھیا اکبر چلے گئے، جلدی آئے. چچا مجھے اجازت دے، تاریخ کے جملے آپ سنیں گے. کہتے میرے لال تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو. نہیں نہیں، تم تو میرے بھیا کی یادگار ہو. کئی مرتبہ آئے، واپس کر دیا. مقتل کے جملے ہیں، خیمے میں جا کر کے گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گئے. ماں آئی، میرے لال خیریت؟
گیا، چچا اجازت نہیں دے رہے۔ یاد آیا، پتہ نہیں خود قاسم کو یاد آیا کہ ماں نے یاد دلایا۔ اتارا تعویذ، اتارا چاک کیا، دیکھا لکھا ہوا تھا ولدی قاسم اذا کان عمک الحسین فی کربلا واحاطت به الاعداء فلا تترک البراز والجہاد لاعداء اللہ واعداء رسول اللہ کلما نہاک عن البراز عابد ہو لیعظم لک البراز۔ اے میرے لال قاسم، جب تیرا چچا حسین کربلا میں ہو اور چاروں طرف سے دشمن گھیر لے تو جہاد کو ترک نہ کرنا، اور جتنا حسین منع کرے بار بار جانا تاکہ تمہیں اجازت مل جائے۔ بابا کی تحریر کو دیکھا، چوما، مسکرا کے کھڑے ہوئے۔ آتے ہوئے امام حسین نے دیکھا قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، امام سب جانتے ہیں، ساری بات کو سمجھ لیا۔ چچا اب تو اجازت دینا پڑے گی۔ کیا ہوا قاسم کا بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں، دکھا دیا۔ ارے خدا نہ کرے غربت میں کسی بھائی کو بھائی یاد آئے، بھیا کا زمانہ نظروں میں پھر گیا، قاسم کو گلے سے لگایا، اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کے گرے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں حسین کو غش آیا ہو، سوائے اس جگہ کے اپنے بچے کو آمادہ کیا، گھوڑے پر بٹھا دیا، ذرا نہیں ہے، ایک کرتا پہن کے چلا ہے، ایک ہاتھ میں نیمچا لیے ہوئے۔ راوی کہتا میں نے دیکھا، ایسا لگا کہ حسین کے خیموں سے ایک چاند کا ٹکڑا نکلا۔ ارے سوچو میرے عزیزوں، جو دشمن کی نظر میں چاند ہو وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ آئے محوے بغا ہوئے، 13 سال کی عمر ہے، محوے بغا ہوئے، خوب لڑے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس شخص نے کہا کہ اگر یہ میرے پاس سے گزرے گا تو میں اس کو دنیا سے بھیجوں گا۔ کہ چھوڑ، جو لوگ گھیرے ہوئے ہیں وہی، کہ نہیں میں جاؤں گا۔ آیا، میں کہوں گا اگر بہادر ہے تو سامنے سے آ۔ چھپ کر کے پیچھے آیا، ایسا سر پہ وار کیا کہ سر بھی اس سے کٹ گیا۔